بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، نفل پڑھیں، بی بی فاطمہ کو ہدیہ کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں تو دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میری کمر میں بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے درد ہوتا تھا اور یہ عام بات تھی، لیکن کل صبح سے مجھے کمر میں بہت پین تھا اور برداشت کرتے کرتے یہ تکلیف بہت بڑھتی گئی، درد بہت شدید ہوتا گیا۔ میری روٹین ہے کہ میں درود شریف، استغفار کرتی ہوں اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی ہوں۔ کہتی ہیں درد بہت زیادہ تھا، اس کے باوجود میں نے اپنی روٹین جاری رکھی، سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کی اور پڑھنے کے بعد یعنی جب میں پڑھنے بیٹھی تو بہت دیر تک مجھے بیٹھنا پڑا تو میرے درد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شام میں نے میڈیسن بھی لی، پین کلر بھی لیا، لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہتی ہیں عشاء تک ناقابل برداشت ہو گیا یہ درد۔ میں نے گھر والوں کو نہیں بتایا اور کسی پر ظاہر بھی نہیں کیا، روٹین کے کام ہلکے ہلکے کرتی رہی اور چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بھی اپنے مطابق کرتی رہی۔ لیکن جب میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو میرے درد بہت زیادہ تھا۔ میں نے اپنی کمر پر ایک کپڑا ٹائی کر لیا ٹائٹلی، تاکہ میں آرام سے اپنے ارکان نماز کے جو ہیں وہ ادا کر سکوں۔ کہتی ہیں عشاء کی نماز کے بعد میں نے وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھے، یہ میری روٹین ہے، میں نفل پڑھتی ہوں۔ اب رات جب میں عشاء کے بعد بیٹھی تو میں نے سوچا، مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ آج اپنی کمر کی تکلیف کے لیے وسیلہ فاطمہ کے نفل ادا کروں اور نفل پڑھنے کے بعد بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں یہ نفل ہدیہ کروں اور ان کے وسیلے سے اللہ سے اپنے لیے شفا مانگوں، کیونکہ درد بہت بڑھ چکا تھا اور کسی طریقے سے مجھے آرام نہیں آ رہا تھا۔ تو کہتی ہیں میں نے وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی فاطمہ کو ہدیہ کیا، پورے دن میں جتنا درود پاک پڑھا تھا وہ بھی ہدیہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھنے کے بعد بی بی فاطمہ کے وسیلے سے اپنے کمر کے درد کی تکلیف کے لیے دعا کی۔ کہتی ہیں کہ جس وقت میں دعا مانگنے کے لیے بیٹھی اس وقت ہمارے گھر میں گیسٹ بھی آ گئے۔ اب مہمان آ گئے تو میں دعا اس طریقے سے مانگ نہیں سکی، دیر تک یا رکت کے ساتھ رو کر تڑپ کر عاجزی سے دعا نہیں مانگ سکی، بس میں نے ہلکی سی ہی دعا کی اور جس وقت میں دعا کر رہی تھی اسی وقت میرے درد کی شدت میں کمی آ گئی۔ کہتی ہیں کہ جیسے دعا مانگنی چاہیے ویسا دعا میں نے نہیں مانگی، لیکن آپ یقین کریں میں نے جائے نماز جب میں نے دعا مانگ کے ہٹی اور جائے نماز اٹھا رہی تھی میرے درد بالکل نہیں تھا، درد ایسے جیسے کہ غائب ہو چکا تھا۔ کہتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ رات جب مجھے یاد آیا کہ درد اب میرے بالکل بھی نہیں ہے اور میں نے اس وقت صحیح سے دعا بھی نہیں کی، تو کہتی ہیں کہ دعا بھی میں ٹھیک سے نہیں مانگ سکی اور بتاتی ہیں کہ رات جب میں ساری چیزوں سے فارغ ہوئی اور مجھے یاد آیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، اسی وقت جب میں دعا مانگ رہی تھی اور میرا درد بالکل ختم ہو گیا، درد کا احساس تک نہیں رہا۔ کہتی ہیں کچھ دیر پہلے جو تکلیف تھی وہ تو بالکل ختم ہو گئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ سب بی بی فاطمہ کے وسیلے سے ہوا، نفل پڑھ کے ہدیہ کرنے کی برکت سے ہوا، دعا مانگنے کی برکت سے ہوا۔ تو دیکھیں جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ یہ عمل کرو، اس سے فیض ملے گا۔ جیسے کہ پڑھتی ہیں وسیلہ فاطمہ کے نفل، لیکن آج انہوں نے اپنی تکلیف کے لیے پڑھے اور جس وقت پڑھے اسی وقت ان کو شفا ملی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک پل میں ہی آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے، اس کے حبیب سے جڑے رہیے۔